ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر، اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں انگریزی کا ایک مقولہ ہے "What goes around comes around"، جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے، جو کل کسی اور کے ساتھ آپ کر رہے تھے آج وہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ نے تھمبنیل پر دیکھ لیا ہوگا 72 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کا ایک کیس رجسٹر ہوا ہے، اور یہ کیس FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے، اور یہ کیس رجسٹر ہوا ہے مسلم لیگ قائد اعظم کے رہنما پنجاب کے اسپیکر چودھری پرویز الہی اور سابق وفاقی وزیر جو ان کے صاحبزادے ہیں مونس الہی کے خلاف۔ اور اس کیس میں، منی لانڈرنگ کے اس کیس میں، ایک شخص جو کہ پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری کا بیٹا ہے نواز بھٹی، اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مظہر اقبال نامی ایک رحیم یار خان شوگر ملز ہے، وہ وہاں پہ چپڑاسی ہے، آپ نے مقصود چپڑاسی کی باتیں سنی، اس کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیس ہے کیا، اور اس وقت FIA نے یہ ایکشن کیوں لیا ہے۔ ہمیشہ یہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ جو بھی ہماری وفاقی حکومت یا صوبائی حکومتوں کے ماتحت ادارے ہوتے ہیں، وہ اس وقت کی حکومت یا حکمرانوں کی مرضی منشا کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اس کو پکڑ لو اگر حکومت کہے تو وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کے خلاف مقدمہ بنا دو تو وہ اس کے خلاف مقدمہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن اس کیس میں اس کا ایک دلچسپ پہلو بھی ہے۔ اب FIA حکام کے مطابق یہ جو کیس ہے، یہ جو منی لانڈرنگ کا یہ کیس جو ہے وہ اس کی انکوائری 2 سال پہلے شروع کی گئی۔ اب 2 سال سے مراد یہ ہے کہ جب PTI کی حکومت تھی، عمران خان کی حکومت تھی، اس وقت یہ انکوائری چل رہی ہے۔ یہ وہی جب وہ شوگر سکینڈل کے حوالے سے انکوائریاں چل رہی تھیں، اور 1 سال پہلے جب یا 1.5 سال پہلے جب شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی تو اس میں مونس الہی کا نام آیا کہ یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے چینی کے اس معاملے میں، سکینڈل میں بہت گھپلے کیے اور خرد برد کی، یا قومی خزانے کو نقصان پہنچایا، یا منافع خوری کی اور یہ رقم باہر بھیجی۔ اب منی لانڈرنگ جو ہوتا ہے وہ یہ آسان الفاظ میں آپ کو یہ بتا دوں، بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے حرام کا پیسہ، ناجائز پیسہ پاکستان سے کمایا، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو باہر منتقل کیا، باہر سے وہی پیسہ دوبارہ پاکستان لے کے آتے ہیں اور ڈالرز میں، اور آپ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ میری باہر سے آمدن ہوئی ہے، انویسٹمنٹ تھی، یہ ڈالرز میں آیا، اس میں ٹیکس کی چھوٹ مل جاتی ہے، وہ پیسہ آپ کا وائٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص حرام کے پیسے سے کوئی گاڑی خرید کے اپنے بیٹے کے نام، بیٹی کے نام، اہلیہ کے نام کر دے، اور بعد میں وہ گاڑی جب فروخت کر دی جائے تو وہ کسی تیسرے بندے کے ذریعے وہ پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا لے، اور یہ کہے کہ جی وہ دیکھیں جی وہ میری اہلیہ نے گاڑی فروخت کی ہے، اس کو اس نے باپ نے دی تھی، یا جو بھی ہے رشتہ دار، اس نے جی وہ پیسے مجھے دے دیے، میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا۔ یہ مختلف ہی طریقے ہوتے ہیں۔ اب یہ 72 کروڑ کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ 3-4 دن سے پنجاب میں اسپیکر صوبائی اسمبلی ایسے اوچھے ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں کہ پنجاب میں بجٹ پیش نہیں کرنے دیا جا رہا۔ اب اس کا خیر ایک الگ سے وہ معاملہ چل رہا ہے، میرا خیال ہے جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو شاید بجٹ پیش بھی ہو گیا ہوگا، کیونکہ اب پنجاب کے گورنر نے بھی اس حوالے سے ایوان اقبال میں اجلاس بلانے، بجٹ اجلاس اور وغیرہ، اور ڈپٹی اسپیکر کو وہ کرنے، خیر ایک اجلاس کی صدارت کرنے کو کہا ہے۔ لیکن یہ جو ٹائمنگ ہے اس کیس کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی حکومت، دیکھیں اگر ماضی کی حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے تو ہم نے اس وقت بھی مذمت کی، اور اگر آج یہ حکومت اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے لے کر جائیں۔ اب دیکھیں نا، وہ 2-2.5 سال سے وہ شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کے خلاف وہ منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے، 16 ارب کی گردان لگائی ہوئی تھی۔ آخر میں عدالت نے جب ضمانت ان کی دی، کنفرم کی، اس کا جو تفصیلی فیصلہ اس میں لکھا کہ جناب
یہ تو 6,70,00,000 کی انہوں نے FIA نے ہمیں بتایا جی کہ کوئی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، اور 100 بندے جو ہیں وہ اس میں گواہ تھے، اور اس میں پتہ نہیں 64 بندوں کا بیان ہی نہیں ہے، کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے، یعنی آدھے گواہی غائب ہے، اور اب 16 ارب کے در اور 6,70,00,000 کے در، تو وہ بھی غلط تھا۔ اگر یہ معاملہ صرف سیاسی دباؤ بڑھانے کے لیے یا سیاسی طور پر بلیک میل کرنے کے لیے اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اگر کسی شخص نے واقعی منی لانڈرنگ کی ہے، آپ کے پاس ثبوت ہیں ایسے، اچھا اس میں ایک چیز میں یہ بھی واضح کر دوں، رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ یہ مونس الائی کے خلاف جو کیس یہ تو 2 سال پرانا ہے، یہ تو عمران خان کا تحفہ ہے، کیونکہ عمران خان آبویسلی پرویز الائی کو کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، مونس الائی کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ان کی شکل مجھے پسند، مونس الائی نے خود کہا ہے کہ عمران خان کی شکل میری شکل عمران خان کو پسند نہیں، اس لیے وہ مجھے وزیر نہیں بنا۔ اس کے بعد جب نظریہ ضرورت آڑے آیا یا سامنے آیا تو انہوں نے وزیر بھی بنا لیا۔ یہ پاکستان کی ایک ایسی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک لعنت ہے یہ سیاسی انتقام۔ مطلب اگر آپ کے پاس، اگر آپ ان کو سیاسی طور پر شکست دے سکتے ہیں، اگر آپ ان کو الیکشن میں شکست دے سکتے ہیں، اگر آپ ان کو سیاسی طور پر ڈیمیج کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن اگر آپ وہی اوچھے ہتھ کنڈے اپنائیں گے جو ماضی کی حکومتوں نے آپ کے خلاف اپنائے، نون لیگ نے پیپلز پارٹی نے نون لیگ، PTI نے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے خلاف اپنائے، اور آج اگر آپ وہی کام کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے جو انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ اس بات کی تعریف کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کام ہے حقائق کو عوام کے سامنے لانا، پھر عوام پر چھوڑ دیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ یہ جو ہم چیز آپ کے سامنے لا رہے ہیں اس میں سچ پہ کون ہے، حق پہ کون ہے، جھوٹا کون ہے، مجرم تو عدالت میں ثابت کیا جاتا ہے۔ ماضی میں یہی تھا کہ پلندے آج دن تک لوگ کہتے ہیں یا PTI والے کہتے ہیں وہ دیکھو جی چوروں اور ڈاکوں کی حکومت تھی 30 سال۔ اور بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کیا جن کو آپ چور اور ڈاکو کہتے ہیں ان کو کسی عدالت نے سزا سنائی چوری یا ڈکیتی کے الزام میں؟ کیا ان کے خلاف عدالت میں کسی بھی حکومت نے یہ ثابت کیا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے؟ نہیں۔ کیسز تو 12 سال چلے، 11 سال زرداری جیل میں رہے، کتنے سال نواز شریف جیل میں رہے، شہباز شریف، دیگر سیاسی رہنما، ثابت کچھ نہیں ہوا۔ کل کو خدا نخواستہ کوئی شخص آگے مجھے یہ کہتا ہے جی یہ فلاں بندے کا قاتل ہے اور مجھ پہ ثابت نہ ہو، اور میرے اوپر دن رات میڈیا یہ شور کرتا رہے گی یہ قاتل ہے قاتل ہے قاتل ہے، تو مجھ پر کیا گزرے گی، میرے اہل خانہ پر کیا گزرے گی؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں اس سے ہر حکومت کو گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہی بات ہے what goes around comes around، جو آج آپ کریں گے کل آپ کے سامنے آئے گا، اچھا یا برا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔